کہ فرائض کے بعد تسبیحات پڑھنی چاہیے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، اور اس کے علاوہ بھی جو وظیفے ہیں احادیث میں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اسی طرح آیت الکرسی ہے، اسی طرح اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ سارے وظائف فرض کے بعد پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ سنتیں پڑھیں۔ یہ عرب علماء کی رائے ہے۔ ہمارے ہاں جو بر صغیر کے علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صرف اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اتنا پڑھیں، اور پھر آپ سنتوں میں مشغول ہو جائیں۔ سنتوں میں اور فرائض میں زیادہ تاخیر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سنتیں فرائض ہی کا گویا کہ اس کی کا بقیہ ہیں، اس کی تکمیل کا ذریعہ ہیں، تو ان میں زیادہ تاخیر ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر سنتوں کے بعد آپ یہ وظائف پڑھیں 33 دفعہ سبحان اللہ، اور جو بھی آپ نے دعا مانگنی ہے سب کچھ اس کے بعد ہوگا۔ دونوں کے دلائل ہیں جس کا میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ جو عرب علماء جس طرز پہ عمل کرتے ہیں ان کی دلیل وہ احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے بعد ان وظائف کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا جو آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھے گا عذاب قبر سے محفوظ، اسی طرح آپ نے جو صحابہ کو حکم دیا کہ فرائض کے بعد یہ تسبیحات کرو، تو اس میں مکتوبہ کا لفظ ہے، صلاۃ مکتوبہ جو فرض نماز ہے اس کے بعد، تو وہ کہتے ہیں دیکھو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد ہونا چاہیے، تو لہذا عرب میں یہ رواج ہے کہ وہ فرائض کے فوراً بعد پڑھتے ہیں۔ جو بر صغیر کے علماء ہیں، جو زیادہ تر فقہ حنفی کے علماء ہیں، ان کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ صرف اللہم انت السلام کے بقدر ٹھہرا جائے اور اللہم انت السلام پڑھا جائے، باقی سارے وظائف سنتوں کے بعد۔ ان کی دلیل بھی بہت مضبوط ہے، صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اتنا اس کے بقدر بیٹھتے تھے اور کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو دونوں طرح کی حدیثیں ہیں۔ تو اب اگر ہم ان احادیث کو لیتے ہیں جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، یعنی جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تسبیحات کا حکم دیا، تو ان حدیثوں پر عمل کرتے ہیں تو یہ حدیث چھوٹتی ہے، کیونکہ مسلم کی حدیث میں ہے کہ صرف اللہم انت السلام کے بقدر آپ بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور اگر ہم اس حدیث کو لیتے ہیں تو وہ حدیث چھوٹتی ہے۔ تو اس لیے جو بر صغیر کے علماء ہیں ان کی جو رائے ہے اس میں ہمارے خیال میں تمام قسم کی روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ نبی کا عمل بتا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا عمل تھا، وہ اپنا عمل یہ تھا کہ آپ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام کے بقدر ٹھہرتے اور پھر کھڑے ہو جاتے۔ تو اس حدیث میں اور دوسری حدیثوں میں تطبیق ایسے ہوگی کہ دوسری حدیثوں میں جس میں آتا ہے کہ نبی نے فرض کے بعد یہ تمام اذکار پڑھنے کا حکم دیا، تو اس سے مراد فرض کے فوراً بعد نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں فوراً کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ صلاۃ مکتوبہ ہے فرض کے بعد، تو فرض اپنی تتمہ کے بعد، یعنی فرض اپنے لوازمات کے بعد۔ تو وہ اصل میں اعتراض ہے ان نمازوں سے جو فرائض کے علاوہ ہیں، جیسے اشراق کی نماز ہو گئی، تہجد کی نماز ہو گئی۔ تو ان احادیث جن میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ فرض کے بعد ہم یہ تسبیحات پڑھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اشراق کے بعد نہیں ہے، یہ اوابین کے بعد نہیں ہے، یہ تہجد کے بعد نہیں ہے، بلکہ فرائض کے بعد ہے۔ بعد کا مطلب کیا کہ فرائض جب اپنی تکمیلات، اپنے لوازمات کے ساتھ مکمل ہو، اور فرائض کے لوازمات میں سے کیا ہے؟ سنت موقدہ۔ تو فرض نماز کے بعد کا مطلب کیا ہوا؟ فرض نماز پلس سنتوں کے بعد، کیونکہ سنتیں بھی اس فرض کی تکمیل ہی کا ذریعہ ہیں۔ تو اس طرح سے تمام احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ یہ جو صحیح ہے، مسلم میں حضرت عائشہ نبی کا عمل بتا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ظاہر ہے پھر سنتوں میں مشغول ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ نبی کا جو اپنا عمل ہے ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ آپ فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یہ دعا پڑھیں، 3 دفعہ استغفار پڑھیں، اور سنت موقدہ میں آپ مشغول ہو جائیں۔ پھر سنت موقدہ کے بعد آپ وہ تمام تسبیحات اور آیت الکرسی اور وہ لمبی دعائیں آپ سنت موقدہ کے بعد پڑھیں آپ، اور وہ بھی گویا فرض کے بعد ہی آپ نے پڑھی ہیں، کیونکہ فرض کے بعد سنتیں بھی اسی کا گویا ایک طرح کا اسی کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ تو اس طرح سے تمام احادیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ نمازیں جن میں فرض کے بعد سنتیں نہیں ہیں، جیسے فجر اور عصر، اس میں آپ فرض کے فوراً بعد پڑھیں ہیں، کیونکہ اس میں تو سنتیں ہیں ہی نہیں۔ اور یہ عمل خلفائے راشدین سے بھی ثابت ہے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے بھی ثابت ہے
کہ ان کے بارے میں بھی صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے تھے پھر اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے. تو وہاں جیسے عرب میں یہ دستور ہے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے فرض کی بعد وہ پوری تسبیحات پڑھتے ہیں اور پورے معمولات کرتے ہیں. تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے جو ثابت ہے وہ اس کے خلاف ثابت ہے کہ وہ سلام پھیر کے صرف اتنی تسبیحات یعنی اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے, یعنی فوراً کھڑے ہو جایا کرتے تھے, وہ زیادہ دیر نہیں لگاتے تھے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارے ہاں جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے جو ہماری نظر میں دلیل کے لحاظ سے راجح قول ہے, کیونکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے, اس میں کسی پر آپ تان و تشنیع نہیں کر سکتے, یہ نہیں کہ آپ کسی امام کو جا کے پکڑنا شروع کر دیں. تو راجح قول ہماری نظر میں یہی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تو آپ جتنی چاہے لمبی تسبیحات پڑھیں, لیکن جن نمازوں کے بعد سنت موقدہ ہے تو اس میں صرف اللہم انت السلام کے بقدر آپ یہ دعا پڑھیں اللہم انت السلام بغیر ہاتھ اٹھائے, اور پھر اس کے بعد آپ سنت موقدہ میں مشغول ہو جائیں. بس اتنا کرنا ہماری نظر میں زیادہ بہتر ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, مجھے ایک لڑکی پسند ہے, بہت شریف آدمی ہے جس کو ایک لڑکی پسند ہے خالی, اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. میری عمر 18 سال ہے اور اس کے گھر والے بھی راضی ہیں. میری امی بھی اس کے گھر والوں سے مل چکی ہیں, لیکن میرے گھر والے مجھے سنجیدہ نہیں لے رہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. براہ کرم مجھے اس بارے میں رہنمائی کریں. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا جبکہ آپ اس گھر میں رہتے ہو, تو مجھے کہاں سے سمجھ میں آئے گا جبکہ میں آپ کے پڑوس میں بھی نہیں رہتا. تو اس لیے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کریں. اما ابا کو سمجھائیں, ان کو بولیں سیریس ہو جاؤ, کھانا پینا چھوڑ دیں, ہڑتال کریں, منائیں ان کو, پاؤں میں گر جائیں تو وہ اس کو سنجیدہ لیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, کچھ عورتیں گھر میں دوپٹہ صحیح سے نہیں لیتی, باریک لباس پہنتی ہیں, بھائی باپ بہنوئی وغیرہ سے, خاص طور پر کم از کم سینہ تو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے. ویسے تو سطر سر سے پاؤں تک ہوتا ہے, مگر بہت سے گھروں میں دیکھا ہے اس چیز کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. آپ سے اس بارے میں آپ اس بارے میں ماؤں بہنوں کو کیا کہیں گے, اور اپنے ارد گرد کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ میت کو غسل دیتے ہوئے سطر کا لحاظ رکھا جاتا ہے, حالانکہ وہ ایک بے جان جسم ہوتا ہے. پھر ہم اپنے بچے کے سطر کو کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا اس کی اپنی کوئی شخصیت نہیں؟ ہم کیوں اتنے بے شرم ہو چکے ہیں؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ عورت پر جو سطر ہے نا, سطر نامحرم کا سطر الگ ہے, محرم سے سطر الگ ہے. محرم سے تو سر پہ یعنی جو اپنے بھائی بہن کے رشتے ہیں یا باپ اور چچا وغیرہ کے, ماموں چچا, ان سے عورت کا پردہ نہیں ہے. تو سر پہ گھر میں اگر کوئی خاتون دوپٹہ نہیں لیتی ہے تو, اور باپ بھائیوں کے سامنے, تو ناجائز نہیں ہے, یہ کوئی گناہ نہیں ملے گا. ہاں حیا کے بہرحال تقاضا یہی ہے کہ سر پہ چادر لے لی جائے. شریف خاندانوں میں, اچھے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ باپ کے آتے ہی جوان بیٹیاں سر پہ دوپٹہ ڈال دیتی ہیں, بھائی کے آتے ہی جوان بہنیں سر پہ چادر ڈال دیتی ہیں. لیکن ونس اپون اے ٹائم اب تو سوسائٹی ہماری بہت ہی الگ ہی اسٹائل کی طرف جا رہی ہے. لیکن عورت میں جتنی بھی حیا ہوگی شریعت اس کو پروموٹ ہی کرے گی, اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. تو اس لیے ہمارے کلچر ہمیں اپنے گھروں میں ایسا بنانا چاہیے کہ گھر کے اندر بھی خواتین پراپر ڈریس پہنے اور پورے کپڑے پہنے. وہ جیسے مردوں کے کپڑے پورے ہوتے ہیں, چٹی بنیان میں نہیں گھوم رہے ہوتے گھر کے اندر, تو خواتین بھی پراپر ڈریس پہنے. اسی کو پروموٹ کرنا چاہیے. باقی فرض پردہ کتنا ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ سر پہ چادر لینا اپنے محرم مردوں کے سامنے عورت پہ فرض نہیں ہے. کلائی کھول سکتی ہے اپنے محرم مردوں کے سامنے. البتہ جو بہنوئی وغیرہ ہے, دیور ہے, بہنوئی ہے, یہ تو نامحرم ہے, اسے تو عورت کا پردہ ہے, اسے تو پورا جسم چھپانا فرض ہے. ان کے سامنے آ کے بے محابہ ہو کے بیٹھ جانا یہ تو بالکل ناجائز ہے. تو اس لیے اس پر بات کرنی چاہیے اور خواتین کو محبت سے سمجھانا چاہیے کہ یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. کیا نماز جنازہ کی دعائیں موبائل سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. موبائل کوئی بھی تحریر نماز میں دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے. تو نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے تو اللہم اغفر لی اتنا پڑھ لیں, اللہم اغفر ہو اتنا پڑھ لیں کافی ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, گھر میں غصے کی حالت میں بات بات پر اپنی بیوی یا بیٹے کو بہو کے سامنے گالیاں دینا کیسا ہے؟ میرے والد صاحب اس طرح کرتے ہیں. بھائی نہیں دینی چاہیے, بہت برا عمل ہے بھائی. اور اماں کو بھی سمجھائیں کہ ایسا کوئی کام نہ کیا کریں جس سے ابا گالیاں دینا شروع کر دیں. شاید ابا نے معین اختر کا پروگرام دیکھا ہوگا, میرا خیال ہے انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا تھا آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں, انہوں نے کہا بات بات پر گالیاں دیتے ہیں. تو حالات بعض دفعہ انسان کو ایسا بنا دیتے ہیں. بہرحال اچھا کام نہیں ہے. ابا کو محبت سے سمجھا دیں, سمجھ جائے ٹھیک ہے, نہیں سمجھائیں تو آپ کی اماں خود ہی سمجھا دیں گی, آپ بیچ میں نہ پڑیں. ابا اماں کے معاملات میں زیادہ اولاد کو زیادہ نہیں فری ہونا چاہیے, اس سے اور
مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتے ہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میں ایک لڑکے کو 2 سال سے پسند کرتی ہوں، تہجد میں دعاؤں میں بہت مانگتی ہوں، لیکن گناہ سے بچتی ہوں، اس سے بات بھی نہیں کرتی، نہ ہی اس سے کبھی ملی ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں چاہتی ہوں ہماری شادی ہو جائے، میں نے اللہ سے دعا کی کہ عمرے پر جاؤں اور ابھی اچانک الحمدللہ عمرے پر جا رہی ہوں، کیا میں کعبہ پر پہلی نظر پڑنے پر اللہ سے اس کو مانگ لوں؟ سبحان اللہ۔ اور مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ کسی بھی طرح اس کو مجھ کو دے دے گا، معجزہ کر دے گا۔ بھائی تیرا اللہ اس کو اگر تجھے پلیٹ میں رکھ کے پکڑا دے گا تو مجھے کیا اعتراض ہے بھائی؟ آپ دیکھیں میری بہن، آپ یوں دعا نہ مانگیں کہ یا اللہ یہ مجھے مل جائے، آپ یوں دعا مانگیں کہ اے اللہ جو میرے لیے بہتر ہو وہ مجھے دے دے۔ اسپیسیفک کسی خاص شخص کو دعاؤں میں مانگنا یہ نامناسب ہے، یہ آپ گویا اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ مجھے یہی چاہیے، یہی والا مال چاہیے۔ اب آپ کو کیا پتا وہ مال آپ کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے؟ انسان جلد باز ہے، کسی کی اسمارٹنس کو دیکھ کر، اس کے ظاہری اخلاق کو دیکھ کر ایک دم اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان دلوں میں کتنا دل ہے، یہ واقعی اندر سے اخلاق والا ہے یا نہیں ہے، اچھا ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ اللہ سے یوں دعا مانگے، اے اللہ تیرے علم میں جو میرے لیے بہتر ہے اے اللہ وہ مجھے دے دے، تو یوں دعا مانگ لے۔ تو اس کو بھی اگر مانگ لیا جائے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مناسب طریقہ دعا مانگنے کا رشتوں کے بارے میں یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، کسی اچھے برانڈ کی پروڈکٹ جیسے کسی گھڑی، پین وغیرہ کی نقل بنانا کیسا ہے؟ ڈیزائن اور لوگو وغیرہ میں بھی اصل جیسا ہوتا ہے مگر کوالٹی میں فرق ہوتا ہے، عرب علماء تو ناجائز کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر اس سے کسی کو دھوکا ہو رہا ہے تو پھر یہ عمل ناجائز ہے، اگر دھوکا نہیں ہو رہا تو پھر جائز ہے۔ سب کو پتا ہوتا ہے مارکیٹ میں یہ اوریجنل نہیں ہے، اس کی کاپی ہے، تو کاپی اگر ہے اور صاف دیکھنے سے تھوڑا سا غور کرنے سے پتا چل جاتا ہے تو پھر دھوکا نہیں ہے، تو دھوکا نہیں ہے تو پھر جائز ہے، اور اگر لوگوں کو دھوکا ہو رہا ہے، لوگ اوریجنل سمجھ کے اس کو لے رہے ہیں تو پھر ناجائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے، تو دھوکا دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ اب دھوکے کا خطرہ ہے یا نہیں ہے یہ پھر آپ کو کمپنی والے ہی بتائیں گے، یہ میں نہیں بتا سکتا۔ مسرور عالم پیغمبر پور سے، محمود آباد انڈیا سے، دونوں نے ایک ہی مسئلہ پوچھا ہے، اگر استاد ظالم ہو تو کیا پھر بھی استاد کا ادب کرنا اور استاد کی بات کو ماننا ضروری ہے، اور اگر نہ مانے تو کیا گناہ پڑے گا؟ دیکھیں جب کسی کو استاذ بنا لیا نا تو اس کا ادب لازم ہے، اس کی بدتمیزی کرنا، بد تہذیبی کرنا، بد اخلاقی کرنا، اس سے انسان علم سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور ادب سے بھی۔ اور آپ نے مقولہ سنا ہوگا نا، بے ادب بے نصیب، جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیبی ہوتا ہے، اسے کبھی بھی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، بہت بے برکتی ہوتی ہے۔ تو استاذ کی کڑوی کسیلی کو تھوڑا برداشت کر لینا چاہیے اگر وہ غلط بھی کر رہا ہے۔ ہاں زیادتی اگر حد سے زیادہ ہو رہی ہے تو پھر ایسے استاذ کو چھوڑ دیا جائے، یہ نہ کیا جائے کہ اس سے بدتمیزی، بد تہذیبی۔ بعض دفعہ واقعی بعض استاذ ایسے کرتے ہیں، ہر وقت ایک طالب علم کو ٹاؤنٹنگ کرتے رہیں گے، اس کو طنز کرتے رہیں گے چلتے پھرتے، اس سے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے، مارتے ہیں بلا وجہ، اور بعض جگہوں تو بے تحاشا مارا جاتا ہے۔ تو ایسا کوئی واقعی ظلم ہو رہا ہو تو پھر جو ہے اس میں پھر یہ کرنا چاہیے کہ پرچی پہ لکھ کے دے دیا جائے الگ سے کہ بھئی آپ اس طرح کر رہے ہیں، مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی ہے، میں بہت سینسیٹیو ہوں، تو مجھ سے کائنڈلی اب اس کا خیال کریں۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ ٹیچر کو ایسی بات لکھ کے دے دی جائے تو وہ خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی خیال نہیں کر رہے تو پھر چھوڑ دیا جائے، پھر وہاں سے آپ کہیں اور موو کر جائیں، بدتمیزی نہ کریں، آپ پھر کہیں اور موو کر جائیں۔ ایسے موقع پہ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے کا جو ہے نا پھر وہ ساتھ لیں۔ بعض دفعہ بعض ٹیچر بہت مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، بچہ ماں باپ کے سامنے آ کے روتا ہے کہ میرے نیل پڑے ہوئے ہیں، لیکن ماں باپ بچے کو سپورٹ نہیں کرتے۔ بعض غریب گھرانوں میں ایسا دیکھا ہے ہم نے، بچہ اس سے بہت بد اخلاق بھی بن جاتا ہے۔ تو وہی ایسی صورت میں جو ہے نا ٹیچر کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہو، ہم نے آپ کو ٹارچر سیل کے لیے تھوڑی یہاں بھیجا ہے کہ ٹارچر سیل کھولا ہوا ہے آپ نے، تو آپ اعتدال کے ساتھ پنشمنٹ بھی کریں، سب کچھ ہے، لیکن حد سے زیادہ نہیں۔ حد سے زیادہ ہو رہا ہے، سمجھانے کے بعد بھی باز نہیں آ رہے تو ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، ٹیچر کو چھوڑ دیں، آپ کہیں اور جائیں پڑھنے کے لیے۔ احمد سعید پاکستان سے، میرا سوال یہ ہے کہ کفر و شرک اگر اعلانیہ ہوا ہو تو اس کی اعلانیہ توبہ کرنا فرض ہے یا بہتر عمل ہے؟ یعنی اگر اعلانیہ توبہ کے بغیر توبہ قبول ہوگی یا نہیں، اور کفر کی کون سی بات میں سر ہلا دینے سے بھی کفر ہو جاتا ہے؟ بھائی کفر اگر سب کے سامنے کیا ہے تو جن کے سامنے کیا ان کے سامنے اعلان کر دیا جائے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، کیونکہ جب اعلانیہ کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر اس کی توبہ کی شرط یہ ہے کہ اعلانیہ ہی توبہ ہو۔ باقی اگر کوئی چھپ کے توبہ کرے تو اللہ قبول کر لے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے معاملات میں دخل اندازی دینے والے؟ توبہ تو بہرحال کر لے فوری طور پر، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کا جو ہے توبہ کی تکمیل بہرحال جب ہی ہوگی کہ جب اعلانیہ توبہ کرے، کیونکہ اعلانیہ گناہ ہوا ہے نا۔
پاکستان سے. اچھا باقی ایک کفر کی کون سی بات میں سر ہلا دینے سے بھی کفر ہوتا ہے؟ بھائی کسی نے صاف واضح لفظوں میں اسلام کو برا بلا کہا, پیغمبر کو معاذ اللہ برا بلا کہا, آپ نے کہا ہاں سر ہلا دیا کہ ہاں میں اس پہ ایگری ہوں, یہ بھی کفر ہی ہے. باقی مجھے آپ تھوڑے ایسے وہمی ٹائپ کے آدمی لگ رہے ہیں, تو اپنا خیال رکھیں. آپ ایسا نہ ہو ان چیزوں میں زیادہ پڑھنے سے آپ کی اوپر کی سیٹنگ تھوڑی سی کہیں آؤٹ نہ ہو جائے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میری ایک رشتہ دار بیمار تھی, کچھ دن ہسپتال میں داخل رہی, پھر انتقال ہو گیا. بیماری کے دوران نمازیں نہیں پڑھ سکی, ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ بس انہوں نے وصیت نہیں کی ہے تو بس چھوڑ دیں ان کو, دعائے مغفرت کر لیں. کچھ صدقے کی اللہ توفیق دے دے تو ان کی طرف سے صدقہ کر دے. اب جو ہوگا وہ تو آخرت میں ہی ہوگا, پر دعا